یہاں حضرت جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت بات فرمائی ہے. شاعر نے یہاں جو کچھ لکھا ہے حضرات وہ ہے تو بہت خوبصورت، مگر میں اس سے 2 قدم آگے نکل کر جو بیان کر رہا ہوں یہ تصوف کی روح ہے. یہاں انہوں نے 2-4 جملے عرض کیے ہیں، کچھ بیان فرمایا اور پھر دوسری طرف نکل گئے ہیں. لیکن میں ایک بات عرض کروں اسی جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کی کہ اے صوفیو، آپ نے قلم دیکھا؟ یہ دیکھیے ایک مثال، عملاً مثال موجود ہے. یہ کاغذ ہے، یہ قلم ہے. اب میں لکھنے لگا ہوں، توجہ فرمائیں، میں ایک مثال دینے لگا ہوں، میں اب لکھنے لگا ہوں. لکھی گئی عبارت؟ آپ بولتے نہیں کیوں؟ آپ دیکھیے لکھی گئی عبارت. پھر سنو، یہ ہے قلم، یہ ہے کاغذ. اب میں لکھنے لگا ہوں عبارت، لکھی گئی؟ نہیں. اب کیا خیال ہے، لکھ رہا ہوں کہ نہیں؟ لکھی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے نا. فرمایا قلم جب تک جھکے نہیں، قلم جب تک جھکے نہیں اور صاحب قلم اپنے ہاتھ میں اسے پکڑ کر جھکائے نہ اور قلم کو جھکنے کی عادت نہ ہو تو عبارت نہیں لکھی جاتی، قلم ہاتھ میں نہیں رکھا جاتا. جو قلم جھکنا جانتا ہے وہ لکھنا بھی جانتا ہے. اے صوفی، اگر تو جھک گیا مالک کی بارگاہ میں تو گویا تو ملنا بھی جانتا ہے. اٹھا ہوا قلم کیا لکھے گا؟ لکھے گا تو وہی قلم جو جھک گیا ہے. ارے کیا پاؤ گے اپنے مقصود کو جب تک جھکو گے نہیں؟ یہاں آ کے حضرت سعدی فرماتے ہیں نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین. یہ صوفیوں کے متعلق ہے، صوفیوں کے متعلق کہ صوفی کی مثال کیسی ہے کہ درخت کے ساتھ اس ٹہنی کی ہے. اب میں ایک بات اور عرض کروں کہ ایک بڑا درخت ہے، درخت کی ہر ٹہنی کے ساتھ پھل نہیں لگتا، ہر ٹہنی ثمردار نہیں ہوتی، ہر شاخ پھلدار نہیں ہوتی. شاخیں ضرور ہیں، پتے ضرور ہیں، تر و تازگی شادابی ضرور ہے، مگر پھلدار نہیں ہوتی. بعض ٹہنیاں ہوتی ہیں جس کے ساتھ پھل لگتا ہے، اور یہ دیکھیے سب ٹہنیاں اس طرح ہوتی ہیں جس کے ساتھ پھل لگتا جائے، جو پھل موٹا ہوتا جائے، وسیع ہوتا جائے، وزنی ہوتا جائے، شاخ جھکنا شروع ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ نہیں ہوتا وہ وہیں کھڑی کی کھڑی رہتی ہے، اور پھلدار جھکنا شروع ہوتی ہے. جب میوہ مکمل ہو جائے تو جھکنے کی حد پر شاخ پہنچ کر رک جاتی ہے، بالکل جھک جاتی ہے. نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین. جو شاخیں پھلدار ہوتی ہیں وہ جھکتی ہیں، جس کے اندر اللہ نے اپنی محبت کا پھل لگا دیا ہے، سوز عشق لگایا ہے، محبت کا پروان دیا ہے اور پیار عطا فرمایا. وہ پھلدار ٹہنی ہے، وہ جھکے گی، وہ جھکے گی، وہ ضرور جھکے گی. اور رب نے فرمایا جب ٹہنی جھک جائے تو اس کو پہچاننا ہو تو یاد رکھنا وہ یبیتون لربہم سجدا و قیاما. جب وہ ٹہنی جھکتی ہے تو اس کو اگر دیکھنا چاہو تو وہ پچھلے پہر جب کائنات کھڑی کی کھڑی رہتی ہے، یعنی غافل. کائنات جب کھڑی، چونکہ درخت کی بات ہے، ٹہنی کی بات ہے، کائنات جب کھڑی کی کھڑی رہتی ہے یعنی غافل، سو گئے. اور اس درویش کو دیکھو وہ یبیتون لربہم سجدا و قیاما. کبھی وہ قیام کی حالت میں ہیں، کبھی وہ رکوع کی حالت میں ہیں، یا یوں سمجھو کہ طلب کی منزل میں کھڑے ہیں، جب کچھ مل گیا تو جھک گئے.
طلب کی منزل میں وہ کھڑے ہیں، جستجو کی منزل میں وہ کھڑے ہیں، آرزو کی منزل میں وہ کھڑے ہیں، گفتگو کی منزل پر وہ کھڑے ہیں، اور تلاش و طلب کی، سوز و گداز کی منزل پر وہ کھڑے ہیں، اور جب پردہ اٹھا کچھ مل گیا جھک گئے ہیں، جھک بھئی ابھی تو نہ لے ربہم سجداً و قیاما۔ اور اس سے پہلے کس طرح آیت آتی ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ لوگ جب زمین پر چلتے ہیں اکڑ بگڑ کے نہیں چلتے، زور ضابطے اور اپنی من مانی کیفیت کو دکھانے کے لیے، قوتوں کو ظاہر کرنے کے لیے وہ قدم نہیں اٹھاتے، نرم قدم رکھتے چلتے ہیں، اس لیے کہ ذاکرین تکبر نہیں کرتے، طالبین ذکر نہیں چھوڑتے، اور ذکر کرنے والے تکبر نہیں کرتے، اور جو تکبر نہیں کرتے وہ عقل کے نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جو زندگی کے نشے سے نادان ہیں، اور جو زندگی کے مقصد سے ناآشنا ہیں، جو تخلیق کے بنیادی مقصد سے ناآشنا ہیں، اگر وہ آگے آ جائیں اور بات کرنا چاہیں تو قالوا سلاما، ان کو بھی سلامتی کا وہ پیغام دیتے ہیں کہ ان کی روحوں کے اندر بھی ہلچل مچ جاتی ہے۔ وقالوا سلاما سلام قولا من رب الرحیم۔ ان کو بھی وہ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جل جلالہ نے ان کی روحوں کو اپنے قرب میں لا کے نیکی اور کثرت اور محبت اور پیار کی بنا پر اپنے قرب میں رکھ کے اپنے نور کی کرنوں سے وہ غذا روحانی عطا فرمائی، وہ نورانی غذا عطا فرما کر تندرست کر کے جب واپس بھیجا ہے تو کائنات میں خدا کے پیغام کو عام کرنے کا فریضہ ادا کرنے میں مشغول ہوتے ہیں، اور انہیں اگر کوئی طعن و تشنیع کرے، گال گلوچ کرے، سب و شتم کرے، اتہام تہجین تذلیل کرے تو یہ وہ قالوا سلاما، تو پھر بھی جواب سختی کا نہیں دیتے، اس لیے کہ نبوت کے روحانی اور نبوت کے باطنی جو دستور ہیں، اس دستور ہیں اور ان دستور کو حاصل کرنے کے جو آداب ہیں، ان آداب کی ضمانت دینے والے یہ لوگ ہوتے ہیں، اس لیے یہ سنت رسول کی اداؤں کو اپنا قالوا سلام۔ لہذا انتہائی کلام کیا ہے کہ پیو، خوب پیو، پیو خوب پیو، مگر یہ نہ ہاتھ سے نہ جام سے، یہ سجدوں میں پینے کا جو دستور ہے اس کو اپناؤ، پھر پیو گے۔ یوں عاشقانہ نعرے لگانا اور سجدے نہ کرنا یہ تصوف کی توہین ہے، دوسرے لفظوں میں اللہ کے عاشقوں اور نبی پاک کے مقرب غلاموں کی توہین ہے۔